بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ ریل گاڑی انڈیا کے ایک اسٹیشن پر رکی تو اندر داخل ہونے والے انڈین فوجی افسر نے بلند آواز میں پوچھا، کسی نے کرنسی تبدیل کروانی ہے تو بتائے۔ اس ڈبے میں موجود پاکستانی فوج کے کئی افسران نے اپنی جیبیں ٹٹولیں اور جو پیسے تھے وہ انڈین فوجی کے ہاتھوں ان کی کرنسی میں تبدیل کروا دیے۔ یہ ٹرین اس وقت مشرقی پاکستان کے ساتھ انڈین سرحدی علاقے بنگون سے انڈین ریاست اتر پردیش جا رہی تھی۔ ٹرین میں پاکستانی فوج کے ایک افسر میجر طارق پرویز بھی شامل تھے۔ میجر طارق پرویز نے رقم لی اور اسے اپنی قمیض کے مختلف حصوں میں چھپا لیا۔ ان کے کئی ساتھی فوجی افسر کھانے پینے کی اشیاء خرید رہے تھے، مگر وہ اپنے ذہن میں کوئی اور ہی منصوبہ بنا رہے تھے۔ یہ 1971 کا دسمبر تھا اور پاکستان نے کچھ دن پہلے ہی انڈیا کے خلاف ہتھیار ڈالنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے بعد اس وقت دنیا کی سب سے نئی ریاست بنگلہ دیش وجود میں آئی تھی۔ انڈین جیل سے فرار کے لیے تیار پاکستانی فوجی افسروں نے پہلے تو کپڑوں کا ایک ایک جوڑا چھپایا، پھر کرنسی چھپائی۔ ان افسران نے بطور قیدی تصویریں کھنچوانے کے لیے داڑھیاں رکھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرار کے بعد وہ اپنا چہرہ کسی حد تک تبدیل کر سکیں۔ لباس اس لیے چھپایا کہ ان کو ملنے والے سرکاری کپڑوں پر POW یعنی جنگی قیدی کی مہریں لگا دی گئی تھیں۔ یہ فرار آسان نہیں تھا اور وہ بھی اس قدر سخت سیکورٹی میں۔ انڈین فوج نے قید خانوں کو فول پروف بنایا تاکہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ کیمپ میں خاردار تاروں کی 5 قطاریں تھیں، 50 گز کے فاصلے پر واچ ٹاور بنے تھے اور ہر ایک پر سرچ لائٹ تھی، جبکہ ہر 20 گز پر ایک ٹیوب لائٹ تھی۔ حراست میں رہنے کے چند دن بعد ہی دونوں کزنز میجر طارق پرویز اور میجر نادر پرویز نے کچھ اور افسروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اب بھاگنے کا باقاعدہ منصوبہ تیار ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ کوئی اور تو راستہ نہیں ہے، کیوں نہ ایک سرنگ کھودی جائے۔ سرنگ کھودنے کے لیے غسل خانوں کی قطار میں آخری غسل خانے کا انتخاب ہوا۔ یہ غسل خانہ کیمپ کے باہر کی دیوار کے قریب ترین تھا اور یہاں ایک کونے میں بلب کی روشنی نہیں پہنچتی تھی، یہیں سرنگ کھودی جانی تھی۔ سرنگ کھودی کیسے جائے گی، یہ مسئلہ بھی جلد ہی حل ہو گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق پرویز بتاتے ہیں کہ سرنگ کھودنے کے لیے کمرے میں کپڑے لٹکانے کے لیے لگی سریے کی ایک کنڈی استعمال کرنے کا فیصلہ ہوا، مگر غسل خانے کا فرش پکا تھا اور توڑتے تو شور ہوتا۔ انڈین فوجی 24 گھنٹے سر پر کھڑے رہتے تھے، لیکن اس کا حل بھی نکال لیا گیا۔ فتح گڑھ چھاؤنی راجپوت ریجیمنٹ کا ٹریننگ سینٹر تھا۔ یہاں کیمپ کے ساتھ ہی فائرنگ رینج تھی، جہاں انڈین سپاہی رائفل فائرنگ کی مشق کرتے تھے۔ ان کی مشق کے اوقات کار نوٹ کیے گئے۔ طارق پرویز نے BBC کو بتایا کہ پہلا ہتھیار جو سرنگ کے لیے استعمال ہوا وہ کنڈی تھی۔ وہ فائر کرتے، ادھر میں ٹھک سے سریے سے ضرب لگاتا، وہاں فائر ہوتا، یہاں ٹھک ٹھک ٹھک۔ ایسا کرتے کرتے ہم نے فرش توڑ دیا۔ ایسا کرتے کرتے سرنگ کا سوراخ تو بن گیا، مگر اب مشکل یہ تھی کہ اسے چھپایا کیسے جائے۔ ایک بار پھر قیدی افسروں کی خفیہ کانفرنس ہوئی۔ خوش قسمتی سے انہی افسران میں ایک پاکستان کی انجینئرز کور کے افسر میجر رضوان بھی تھے۔ انہوں نے اس منصوبے میں شامل ہوئے اور کہا کہ وہ ایک ایسا ڈھکن بنائیں گے جس سے سوراخ چھپ جائے گا اور تلاشی کے دوران یہ پتہ نہ چلے گا کہ یہ فرش یہاں سے اکھڑا ہوا ہے۔ میجر رضوان کی مدد سے لوہے کی چارپائی میں سے تاریں نکال کر مین ہول کور بن گیا۔ اب وہیں باورچی خانے سے ایک بڑی چھری چرائی گئی اور یوں ایک چھری سے سرنگ کھودنے کا کام شروع ہوا۔ چھاؤنی کے ساتھ ہی دریا تھا تو زمین قدرے نرم تھی۔ طارق پرویز بہت فخر سے بتا رہے تھے کہ ایک کچن کی چھری تھی اور ہم نے پورا ٹنل بنا دیا۔ اگلا مرحلہ تھا کہ کھدائی سے نکلنے والی مٹی کا کیا کرنا ہے۔ اس کے بارے میں طارق پرویز نے بتایا کہ انہوں نے لوٹوں میں مٹی بھرنی شروع کی
اور اسے بیت الخلاء کے نیچے خندق میں پھینکنا شروع کر دیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ سرنگ کی کھدائی میں شامل افسران کو گروپس میں تقسیم کیا گیا۔ کچھ کی ذمہ داری سرنگ کھودنے کی تھی، کچھ کا کام سیکیورٹی اور انڈین سنتریوں پر نظر رکھنا تھا، اور تیسرا گروپ مٹی کو ٹھکانے لگانے کا ذمہ دار تھا۔ طارق پرویز ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈین فوجیوں نے کسی موقع پر یہ غور نہیں کیا کہ خندق کی گہرائی کم ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ مٹی کا لیول اونچا ہو رہا ہے۔ جنوری 1972 میں شروع ہونے والا سرنگ کی کھدائی کا کام اگلے 7 ماہ تک جاری رہا۔ طارق پرویز کے ہمراہ فرار ہونے والے فوجی افسر کیپٹن نور احمد قائم خانی نے حکایات جریدے کے مدیر عنایت اللہ کے ہمراہ اس فرار کی پوری داستان لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انڈین افسران آ کر بڑکے مارتے تھے کہ ان کے کیمپ کی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ایسے میں ایک جانب چند پاکستانی فوجی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تو دوسری جانب جس وقت یہ مکالمے چل رہے ہوتے تھے چند قدم کے فاصلے پر کئی فٹ گہری سرنگ کھودنے کا کام جاری ہوتا تھا۔ طارق پرویز بتاتے ہیں جب چیکنگ کے لیے انڈین فوجی آتے تو سب لڑکے بھاگتے اور غسل خانوں میں لباس تبدیل کرتے، مگر اس باتھ روم والا نہیں نکلتا تھا جہاں سرنگ کھودی جا رہی ہوتی تھی، اور وہ مسلسل نہاتا ہی رہتا۔ کیپٹن نور قائم خانی لکھتے ہیں کہ 16 ستمبر 1972 تک سرنگ کیمپ کی حدود سے بھی نکل گئی تھی، تو اس کے بعد میجر نادر پرویز، طارق پرویز اور کیپٹن نور سمیت 5 افسران نے منصوبہ بنایا کہ وہ 17 ستمبر کی رات انڈین فوج کی جانب سے قیدیوں کی گنتی کے بعد وہاں سے نکلیں گے۔ 17 ستمبر کی شب پہلے میجر نادر، ان کے کزن میجر طارق پرویز اور کیپٹن نور قائم خانی نکلے، جبکہ ان کے چند گھنٹے بعد کیپٹن ظفر حسن گل اور لیفٹیننٹ یاسین کیمپ سے نکلے۔ ان فوجیوں نے پاکستان سے آیا یونیفارم پہنا اور سرنگ سے نکلے۔ اس کی وجہ یہ فیصلہ تھا کہ اگر گولی لگی تو اپنی فوج کے یونیفارم میں مریں گے۔ طارق پرویز بتاتے ہیں کہ ہم سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو افسران بھی ٹولیوں کی صورت میں نکلنا چاہتے ہیں وہ اپنا منصوبہ تیار کریں اور کسی دوسرے گروپ کو اس کے بارے میں نہ بتائیں، تاکہ پکڑے جانے کی صورت میں تشدد کے باوجود ہم ایک دوسرے کے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکیں۔ اس کے علاوہ فرار کا فیصلہ ایک مشکل قدم تھا۔ سب جانتے تھے کہ ایک دن پاکستانی فوجی قیدی وطن واپس پہنچ جائیں گے، مگر فرار کے دوران پکڑے جانے کی صورت میں وہ گولی کا نشانہ بن سکتے تھے۔ فرار ہونے والے فوجیوں میں سے پہلے 3 میجر طارق، میجر نادر اور کیپٹن نور احمد قائم خانی نے باہر نکل کر لباس تبدیل کیا اور اپنی داڑھی شیو کی۔ اس طرح ان کا حلیہ ان تصویروں سے کچھ مختلف ہو گیا جو آئندہ چند روز میں انڈین اخباروں میں چھپنی تھیں۔ اگلے دن ان فوجیوں کے فرار کی خبر جب انڈیا کے اخباروں میں چھپی تو پاکستان میں موجود فوجی قیادت نے انڈیا سے منسلک سرحد پر یہ حکم پہنچایا کہ سرحد یا لائن آف کنٹرول پار کرنے کی کوشش کرنے والوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ تاہم فرار ہونے والے افسران پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ بارودی سرنگوں کی وجہ سے سرحدی علاقوں کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ وہ سمندری راستے یا نیپال میں پاکستان کے سفارت خانے پہنچ کر وطن واپسی کا انتظام کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق پرویز کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس صرف 10 روپے رہ گئے تو یہ فیصلہ کیا گیا اب اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے سینما میں پاکیزہ فلم دیکھی جائے۔ فلم دیکھی اور باہر آ کر تازہ جوس پیا اور پھر ہم بیٹھ گئے کہ اب تو پیسے ختم ہو گئے۔ ہم نے یہاں کچھ مسلمان خاندانوں سے رابطے کا فیصلہ کیا اور وہ بھی کچھ لوگوں سے ملاقات کی، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخرکار ان تینوں نے جماعت اسلامی ہند کے ایک رکن سے رابطہ کیا، جنہوں نے ان تینوں کو لکھنؤ کے ٹکٹ لے دیے اور لکھنؤ میں کچھ لوگوں کے نام خط لکھ دیے تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔
لکھنؤ پہنچ کر ان کی جس خاندان سے ملاقات ہوئی اس خاندان کے ایک بزرگ نے ان کی مدد کی اور انہیں 30 ستمبر کو نیپال کی سرحد پار کروا دی۔ یہاں سے وہ 70 میل پیدل سفر کر کے نیپال کے سرحدی علاقے بھیروا پہنچے اور یہاں مسلمانوں کی ایک دیہات کی مسجد میں قیام کیا۔ ادھر سے جہاز کا ٹکٹ خریدا گیا اور نادر پرویز کھٹمنڈو روانہ ہوئے، جہاں انہوں نے پاکستان کے سفارت خانے پہنچ کر باقی دونوں افسران کے لیے بھی ٹکٹ بھجوائے۔ طارق پرویز نے BBC کو بتایا، وہ لمحہ مجھے کبھی نہیں بھولتا جب میں کھٹمنڈو ایئرپورٹ سے نکل کر پاکستانی سفارت خانے کی جانب جا رہا تھا، مجھے دور سے سفارت خانے کی عمارت پر اپنے ملک کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آیا اور فرط جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ تینوں PIA کی پرواز سے 11 اکتوبر کو کراچی پہنچے، جہاں ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوئی اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ سے ملنے کی اجازت ملی۔ طارق پرویز بتاتے ہیں، جہاز سے اترا تو سب سے پہلے میں نے سجدہ کیا کہ اپنی مٹی پر واپس آ گیا ہوں۔ ہماری حالت ایسی تھی کہ گھر والے پہچان نہیں پائے، لیکن وہ وقت بہت جذباتی تھا۔ میری ماں بار بار مجھے گلے لگاتی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی سٹوری۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس قسم کی سٹوری سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔